الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے عید بھی کر لی ہے اور عید کے بعد یہ تیسرا دن ہے، منڈے کا دن ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تراویح پڑھنے کو، عبادت کرنے کو، سخاوت اور جنرسٹی، زکوٰۃ اور صدقات دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آپ لوگوں نے بے انتہا عبادت کی ہوگی اور یقیناً عید کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان کا بدلہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں. یقیناً آپ کو عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلری، ویجز، یوں کہو ریوارڈ اللہ کی طرف سے مل چکا ہے اور وہ ہے پوری زندگی کے گناہ اللہ پاک نے معاف کر دیا ہے. یقیناً ویسے رمضان میں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. قبیلے بنو کلب کی ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے ہیں اور ان کے پاس تو ہزاروں شیپ تھی. کیسے بال گن سے؟ اتنے لوگوں کو ہر رات معاف کرتے ہیں اور آخری رات میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو معاف کیا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں معاف کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو، عید کو قبول فرمائے. ہم آگے چلتے ہیں پروگرام کے لیے. آپ تمام حضرات جب میرے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، سنتے ہی فوراً اپنے فرینڈز اور فیملی کو بتلا دیں کہ آج کا پروگرام بہت اچھا ہے. آپ لوگوں کو دعوت دیں سننے کے لیے. انشاءاللہ آپ کو اور آپ جس کو بتائیں گے ان تمام کو بے شمار فائدہ ہوگا. یقیناً، نو ڈاؤٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کہی جائیں اس پر سب کو عمل کرنے کی اور اللہ سب کے پرابلمز کو دور فرما دیں. یہ میری دلی دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. چلتے ہیں پروگرام کی طرف. بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ رات میں بیڈ ڈریمز، برے خواب، بے خوابی جس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ برے خواب آتے ہیں. دو چیز کے لیے ہیں، یا تو نیند نہیں آتی. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے
سونے جاتا ہے آدمی، نیند ہی نہیں آتی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ تو کثرت نیند کے لیے اور برے خواب نہ آئیں اس کے لیے سب سے اچھا عمل میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، 2 عمل ہے، دونوں عمل بہت مجرب ہے۔ آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا، نیند بھی خوب آئے گی اور ساتھ ساتھ میں برے خواب نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلے جب سونے کے لیے جائیں تو 2 کام کریں۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی ایک آیت ہے جو ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، ہر آدمی جانتا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 11 بار پڑھیں، 11 بار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 11 ٹائم پڑھیں، اور 11 ٹائم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 11 ٹائم۔ So 11 ٹائم دے آیہ، 11 ٹائم دے درود شریف۔ نیند کو لانے کا ایک زبردست وظیفہ ہے یہ، اور 11 ٹائم اللہ کا نام ہے، یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا قیوم۔ اس کی کثرت زیادہ کرے، رات میں سونے سے پہلے بہت کثرت کرے، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 31 ٹائم، 41 ٹائم پڑھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اس میں اعظم ہے، نہ شیطان قریب آئے گا، نہ برے خواب آئیں گے، اور نہ کوئی رات میں پریشانی ہوگی، آرام سے نیند آ جائے گی۔ سو نیند کا ایک زبردست میں نے آپ کو پاورفل، ایکسٹریملی پاورفل وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس پر آپ عمل کر لیں۔ اب دوسرا ایک وظیفہ جس کو دماغی ڈپریشن کی وجہ سے بکواس کرنا، کینسر، ڈپریشن کو ٹھیک کرنے کا علاج، ڈپریشن کو ٹھیک کرنے کا علاج ہے، 2 علاج ہے، زبردست ہے، وہ آپ کو کرنا ہے۔ نمبر 1، یہ جملہ ہے، اس کو 7 بار پڑھے، سر پر دانا ہاتھ رکھے، ایسے ایسے ہاتھ پھیرتا جائیں، سر پر ہاتھ رکھے اور پڑھتے جائیں ایسے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ پھر دم کر دیں،
دم کر دے 3 بار پورے سر پر. تو ڈپریشن کے ختم ہونے کا ایک زبردست علاج ہے جو علماء نے لکھا ہے. ہاتھ پھیرتے جائیں پورے سر پر اور یہ وظیفہ پڑھتے جائیں. ایک وظیفہ یہ ہے. دوسرا وظیفہ اللہ کا نام ہے اور وہ 550 ٹائم recite the name of Allah tabarak wa ta'ala and blow in the water and drink it. 550 مرتبہ اللہ کا یہ نام ہے, اس کو پڑھیں, پانی کے گلاس میں دم کریں اور پی لیں. درود شریف ضرور پڑھیں آگے پیچھے 3 بار. وہ کون سا اللہ کا نام ہے؟ وہ اللہ کا نام ہے یا مقیت, میم بڑا قاف, مقیت, یا مقیت, یا مقیت, یا مقیت, یا مقیت. وہ ہے, اس کو پڑھیں انشاءاللہ بہت زبردست علاج ہے. This is 2 وظیفہ I have given you for drinking and to rub on your head, your palm, right palm, and to read the wazifa and blow on the head. تیسرا ایک وظیفہ چلتے ہیں, بہت زبردست ہے. وہ ہے سر کا چکرانا, چکر آنا. سر چکراتا ہو تو اس کا فوری علاج ہے, اسٹریٹ اوے سر چکرانے کا علاج ہے. اور وہ کیا ہے؟ 3 آیت ہے سورہ فرقان, سورہ فرقان 1 آیت of سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19. آیت کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. ایک آیت یہ ہے سورہ فرقان پارہ نمبر 19. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. ایک آیت یہ ہے. دوسری آیت لاسٹ 2 آیت اب سورہ توبہ. لَقَدْ جَاءَكُمْ سورہ توبہ پارہ نمبر 11 لاسٹ 2 آیت. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. دونوں آیت پارہ نمبر 19. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اور لاسٹ 2 آیت of سورہ توبہ. This 2 آیت recite 3 times. Blow in the lemon water, warm water, squeeze half lemon, and blow inside, and you drink it straight away you will see it, the sar ka chakrana, spinning the head will stop inshallah. اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے. ایک اور عمل ہے وہ ہے مرگی. یہ علاج کس کے لیے؟ مرگی کے لیے. مرگی آدمی اچانک بے ہوش ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے, پھر ہوش میں آ جائے, مرگی جس کو کہتے ہیں. جس کو انگلش میں فٹس بھی کہتے ہیں, فٹس, مرگی کا آنا, جس کی وجہ سے دانت کا بن جانا, آنکھیں بند ہو جانا, یا پھر چکر آنا, یا آنکھیں بند ہو جانا, بے ہوش ہو جانا, الگ الگ قسمیں ہیں. بالکل سٹف ہو جانا بدن کا, ہاتھ کا, پیروں کا, تو یہ اس کو کہتے ہیں فٹس. اور فٹس کی بیماری کے لیے
سب سے زبردست عمل ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے وہ اس کے کان میں دم کرنا ہے، کان میں، دانے کان میں، اور وہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے۔ وہ کون کون سے حروف مقطعات ہے؟ بہت آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، طا سین میم، کاف ہا یا عین صاد، یاسین والقرآن الحکیم، حامیم عین سین قاف، نون والقلم وما یسطرون۔ بس یہ حروف مقطعات ہے۔ کچھ قرآن کی آیت کے ساتھ ہر سورت کے شروع کے کچھ الفاظ ہیں، سارے نہیں، کچھ الفاظ ہیں۔ ایک ہی مرتبہ پڑھ کے دم کرو، فوراً ہوش میں آ جائے گا، فوراً straight away the person, if it is not one time then second time then third time۔ یہ نام بہت زبردست ہے۔ جس کو فٹس آتا ہو اس کو ایک کاغذ میں لکھ کر کے اس کے سرانے میں رکھ دے، انشاءاللہ پھر کبھی فٹس نہیں آئے گی، یا گلے میں رکھ دے ٹیمپرری، انشاءاللہ پھر کبھی فٹس نہیں آئے گی۔ کون سا ہے؟ علماء نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، طا سین میم، کاف ہا یا عین صاد، یاسین والقرآن الحکیم، حامیم عین سین قاف، نون والقلم وما یسطرون۔ بس کان میں دم کر دے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کبھی اس کو فٹس نہیں آئے گی۔ ایک دو تین بار کریں گے انشاءاللہ فٹس کا آنا بند ہو جائے گا۔ بہت زبردست عمل ہے یہ۔ اگر کسی کو دماغ خشک ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں مال خولیہ، مال خولیہ کا کیا معنی ہے؟ آدمی the person's dimag become dry, only whispers of the father, mother, Quran, bad things, many things. This is called, اس کا دماغ سوکھ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مال خولیہ۔ وہم اور وسوسہ، وہم اور وسوسہ آتا رہتا ہے، اس کے لیے مشہور ہے 3 آیتیں، پانی میں دم کریں اور پیئیں، اور زیتون تیل میں دم کریں، اولیو آئل میں بھی دم کریں، اور اس کو سر میں مساج کریں۔ یہ 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو سورہ فلق 3 ٹائم، سورۃ الناس 3 ٹائم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 3 times۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ 3 times۔ And Surah Yunus
Para number 11, the ayat, ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Inshallah, blow in the water and olive oil and massage on the head and drink water. Inshallah. फिर ब्रेक के बाद حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ ابھی سن رہے تھے آخری عمل اور وظیفہ کہ سورہ فلق اور ناس وغیرہ زیتون تیل میں اولیو آئل میں ڈم کر کے مساج کرنا ہے اور پانی میں ڈم کر کے پینا ہے. ہم چلتے ہیں ایک اور وظیفے کی طرف، اور بہت اچھا وظیفہ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کان میں آوازیں آنا، جیسے کوئی گاڑی کی گر 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 آواز آنا، ٹرک کا آواز آنا، یا مطلب کچھ نہ کچھ کان میں آواز آتی رہتی ہے. کان میں کچھ سو 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 کی آواز آتی ہے، نیند نہیں آتی، آدمی پریشان ہو جاتا ہے ان آواز کو سن کر، بہت پریشان رہتا ہے. اس کے لیے کیا عمل ہے؟ یاد رکھو، سورہ فتح، سورہ فتح، سورہ فتح جو ہے یہ 26 پارے میں ہے. سورہ فتح کی لاسٹ آیت، سورہ فتح کی لاسٹ آیت بہت اچھی ہے، سب لوگ جانتے ہیں اس کو. وہ لاسٹ آیت زیتون اولیو آئل میں ڈم کرے، اولیو آئل میں ڈم کرے روزانہ ایک بار، اور روزانہ ایک ڈراپ داہنے کان میں ڈالے، 1 to 2 ڈراپ داہنے کان میں ڈالے اور سو جائیں 10 منٹ کے لیے تاکہ وہ اندر چلا جائے. اس کے بعد 10 منٹ کے بعد دوسرے کان میں 1 to 2 ڈراپ ڈالے 10 منٹ کے لیے. روزانہ سونے سے پہلے یہ عمل کریں تو کان سے آواز کا آنا بند ہو جائے گا. کان میں آواز کا آنا، سو 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 کی آواز ہوتی ہے، جیسے کوئی ہوا چل رہی ہے یا کوئی گاڑی چل رہی ہے، آدمی پریشان رہتا ہے، وہ آواز بند ہو جائے گی. کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فتح لاسٹ آیت اب سورہ فتح پارہ نمبر 26. بہت مشہور آیت ہے، میں پوری آیت پڑھ لیتا ہوں، لمبی آیت ہے. اس میں اللہ پاک نے الف سے لے کر یا تک سارے لیٹرز کو بیان کیا ہے، سارے الفاظ، سارے ورڈز کو، سارے حرف کو بیان کیا ہے، لیٹر کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. If you write Google out Surah Fatah last ayat, or you can open the Quran, para number 26, and blow in the zaytun oil, olive oil, every day one time, and then drop 1 drop on this side, wait for 10 minutes, 1 drop on the left ear, wait for 10 minutes. Inshallah,
If you do continuously 11 to 21 days, there will be no problem in your ears, inshallah. Will get better. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کان میں سننا کم ہو جانا، کان میں کہتے ہیں بہرے پن، جس کو کہتے ہیں کم سنائی دینا، سنائی دیتا ہے لیکن کم، تو مشین کو رکھنا پڑتا ہے، یا پھر سنائی دیتا ہے لیکن تھوڑا کان دینا پڑتا ہے، توجہ کرنی پڑتی ہے. تو کون سا اچھا عمل ہے؟ اس کے لیے بھی 9 پارہ سورۃ الاعراف، 9 پارہ، یہ آیت جو ہے سورت کی اینڈ میں لکھی ہے. 9 پارہ سورۃ الاعراف کی یہ آیت 7 بار دم کرے، اور دم کر کے زیتون تیل میں اس کو بلو کرے، اور وہی میں نے جو کہا ہے 10 منٹس، 1 ڈراپ 2 ڈراپ ڈالیں، 10 منٹس سو جائیں، پھر دوسرے کان میں 2 ڈراپ ڈالیں، سو جائیں. وہ کون سی آیت ہے جو سنائی کم دیتا ہو اس کے لیے کہ اچھا سنائی دے؟ تو قرآن کریم کی 9 پارہ سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. زبردست آیت ہے، زبردست. اس سے کان کی سنائی کم ہو جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. ایک اور عمل ہے، ایک آدمی کو نزلہ اور زکام کی وجہ سے بہت زیادہ سنیزنگ ہوتی ہے. ایک آدمی کو بیکاز آف دا فلو lots of sneezing, not 1-2 time, 9, 10, 15 time one go. اس کے لیے تو نزلہ اور زکام جلدی ٹھیک ہو جائیں اور اس کی سنیز بند ہو جائیں. سورۃ الکہف پارہ نمبر 15، the first آیت. کوئی سویٹ لے، شوگر لے، کوئی بھی میٹھی چیز لے، کوئی سویٹ لے یا کوئی شوگر لے، کوئی بھی میٹھی چیز یا چاکلیٹ لے، اس پر دم کر دیں. پارہ نمبر 15 سورہ کہف، فرسٹ آیت. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. بس وہاں تک ایک ہی آیت. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ایک آیت ہے، اس کو 11 بار پڑھنا ہے. درود شریف آگے پیچھے 2-3 بار پڑھ لیں، لیکن اس آیت کو 11 بار پڑھیں. کوئی چاکلیٹ پر یا کوئی شوگر پر دم کر کے اس کو کھا لے، سنیز بند ہو جائے گی اور فوراً نزلہ اور زکام اس کا ٹھیک ہو جائے گا. بعض علماء فرماتے ہیں جس کو نزلہ اور زکام ہو تو جب بھی چھینک آئے یہ دعا پڑھے، بہت جلد نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت جلد فلو، نزلہ، زکام فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ جب بھی چھینک آئے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ علی کل حال. بس اتنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. 1 بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ نزلہ اور زکام بالکل کم ہو جاتا ہے. میرے پاس بہت سارے لوگ ایک اور وظیفہ چلتے ہیں جس کو کہتے ہیں نکسیر آنا. نکسیر آنا، جس کو عربی میں رعاف کہتے ہیں. نکسیر کا آنا یعنی ناک کے راستے سے خون گرتے رہنا. آدمی کے ناک سے خون گرتا رہتا ہے. نکسیر پھوٹنا جس کو کہتے ہیں، نکسیر کا آنا. اس کے لیے ایک زبردست عمل ہے. یہ بہت بڑے بزرگ نے لکھا ہے کہ نکسیر کے مریض کو
11 बार दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। ये है। पानी में दम किया जाए, दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, फिर सूरह फातिहा, फिर आयतुल कुर्सी, फिर 4 कुल, फिर दुरूद शरीफ 3 बार पढ़े, पानी में दम करें और पानी को पी ले, ठंडा पानी पिए और ठंडा पानी यहाँ पर लगाए, ऐसे यहाँ पर लगाए, तो इंशाअल्लाह नक्सीर का आना बंद हो जाएगा। या फिर एक आइस क्यूब ले, आइस क्यूब के ऊपर ये चीजें दम करे जो मैंने बतलाई है, आइस क्यूब या ठंडा पानी, पानी है तो उसको पिए, आइस क्यूब है तो उसको यहाँ पर पेशानी के ऊपर उसको इस तरीके से दम करने के बाद रब करें, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस हिस्से में, सर के इस हिस्से में वो आइस क्यूब को रब करें, इंशाअल्लाह ये नक्सीर का आना और फूटना खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं ज्यादा अमल पर। बहुत सारे लोग कहते हैं डिलीवरी के वक्त बहुत दर्द रहता है, डिलीवरी टाइम, जिसको कहते हैं विलादत का आसान हो जाना, बच्चे का आसानी से पैदा हो जाना, उसके लिए क्या अमल है? बहुत जबरदस्त अमल, हजारों को फायदा हुआ है। सबसे पहला अमल 30 पारा 30 पारा, उसमें सूरतुल इंशिकाक है, इंशिकाक, इद समाउन शक्कत, इसको कहते हैं सूरतुल इंशिकाक। 30 पारा सूरतुल इंशिकाक, उसकी पहली 4 आयत एंड दुरूद शरीफ आगे पीछे, इसको खजूर पर दम कर लिया जाए। 7 खजूर ले, अजवा 7 खजूर ले या कोई भी खजूर हो, अगर अजवा न मिले तो उस पर ये आयत शुरू की 4 आयत दम कर दे, 3 बार आयत, 3 बार दुरूद शरीफ दम करें, पूरे 7 खजूर के ऊपर दम करें। उसके बाद एक ही वन गो में वो 7 खजूर खा जाए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दर्द ज़ेह खत्म हो जाएगा, यानी विलादत के वक्त जो दर्द होता है वो खत्म होगा और इंशाअल्लाह उम्मीद आसानी के साथ बच्चा पैदा हो जाएगा। और वो क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा समाउन शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत। बस यहाँ तक। इज़ा समाउन शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत। 3 बार, 3 टाइम। सूरतुल इंशिकाक पारा नंबर 30, उसकी पहली 4 आयतें कोई खजूर पर दम कर ले इंशाअल्लाह, और वो खजूर एक बार में यानी 7 खजूर खा ले। उम्मीद है कि अल्लाह से उम्मीद है कि बच्चा आसानी के साथ पैदा हो जाएगा। और पानी पर भी दम कर ले, और वो क्या है? सूरह मरियम शुरू से लेकर पारा नंबर 14, सूरह मरियम फ्रॉम द बिगिनिंग टिल वलम तकु शैआ तक, शुरू से सूरह मरियम शुरू होती है, काफ हा या ऐन स्वाद, वलम तकु फ्यू आयत है। इसको पानी पर 7 बार दम कर ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले 3 बार और दम करके उसको पिला दे, इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। ये
بہت زبردست عمل ہے. ہمارے بہت بڑے سید محمد اسماعیل شاہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں ان کو مولانا محمد سعید صاحب قریشی سے ملا تھا یہ عمل. بہت زبردست عمل ہے، مجرب عمل ہے. کھجور کے اوپر دم کر لیں، سورہ مریم کا پہلا رکوع یا پھر سورہ انشقاق کی 4 آیت کھجور پر دم کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہے، لڑکا پیدا نہیں ہوتا، جس کو کہتے ہیں نرینہ اولاد کے لیے لڑکا پیدا ہو اس کے لیے کیا عمل ہے. دیکھو، اولاد دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہو. جب پریگننسی ہو جائے، ڈاکٹر بتلائیں کہ پریگننٹ ہے، تو اب شہادت کی انگلی سے 4 مہینے تک مسلسل سراؤنڈ یا بیلی بٹن، ناف کی چاروں طرف یا سلامو یا متینو پڑھنا ہے. متینو یا سلامو یا متینو پڑھنا ہے 41 ٹائم. یا سلامو یا متینو، نیت کر کے کہ اللہ نیک سالے نرینہ اولاد دے، لڑکا دے. پھر اس کے اپنے پیٹ کے اوپر کیا کر لے، دم کر لے. انشاءاللہ امید ہے کہ آدمی کا، عورت کو اللہ تبارک و تعالی کیا دیں گے، بہت جلد اس کو نیک سالے لڑکا دیں گے. چلتے ہیں بخار کے لیے. حضرت مولانا صوفی احمد دین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فلاح دارین، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ درود شریف پڑھے، بیمار بخار ہو، فیور ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ 100,000 مرہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرہ، بعدد کل ذرہ. ریپیٹ کرتا ہوں، بعدد کل ذرہ 100,000 مرہ، بعدد کل ذرہ 100,000 مرہ. اس کو 11 بار پڑھیں اور پانی میں دم کر کے پئیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا بخار آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. چلتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو کہہ رہے خارش ہوتی ہے بدن میں، کھجلی جس کو بولتے ہیں، ڈرائی سکین کی وجہ سے، تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگوں نے لکھا ہے، روزانہ 21 مرتبہ پارہ نمبر 18 سورہ مؤمنون کی آیت ہے، ایک لمبی آیت، اس کا آخری ٹکڑا ہے. لمبی آیت فرسٹ رکوع میں لمبی آیت، اس کا ایک ٹکڑا ہے، پوری آیت نہیں پڑھنی ہے. پارہ نمبر 19 میں سورہ مؤمنون کے پہلے رکوع میں ہے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. 21 ٹائم پڑھیں روزانہ، پانی میں دم کریں انشاءاللہ اور اس کو پیتے رہیں. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ یہ 40 دن کا عمل کرے، اس کی بدن کی کھجلی، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے، اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرمائے. اور ہم سب مل کر دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض.
لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو مشکلوں کو آسان کر دے، یا اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے، ہماری بیماریوں کو دور کر دے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، مدارس کی مکاتب کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری آل و اولاد کے فتنوں سے بچا لینا، اے اللہ گمراہی سے حفاظت فرما، پھسلنے سے بگڑنے سے ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله أكبر الله 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 أكبر